الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک یہ آیات آیتیں ہیں الکتاب الحکیم کامل حکمت والی کتاب کی. ہدی ورحمۃ للمحسنین. ہدن ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہیں، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ. وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. اولئک یہ لوگ علی ھدی سراسر ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامل کامیاب ہونے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یشتری جو خریدتا ہے لہو الحدیث غافل کرنے والی بات. یہ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں. تو لہون کا جو لفظی معنی ہے وہ غافل کر دینا ہے. تو لہو کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں جب ہم وضاحت کریں گے تو وہاں پر رکھتا ہوں. لہو الحدیث غافل کرنے والی بات. لیضل تاکہ گمراہ کرے. عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے. بغیر علم علم کے بغیر. ویتخذھا اور بنائے اسے ہزوا مذاق. اولئک لہم یہ لوگ ان کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات. وَلَّا مستکبراً وَلَّا تو منہ پھیر لیتا ہے مستکبراً تکبر کرتے ہوئے. کأن لم یسمعھا گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں. کأن گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں. وقرن بوجھ ہے، ڈانٹ ہے. فبشرہ پس اسے بشارت دے دو. بعذاب علیم دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ ہے سچا. وہو العزیز الحکیم اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. بغیر عمد ستونوں کے بغیر. ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو یعنی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ آسمان میں کوئی ستون نہیں ہے. جہاں جہاں پر بھی ہم چلے جائیں جدھر جدھر نظر دوڑائیں ہمیں نظر نہیں آئے گا. وَأَلْقَى اور اس نے گاڑ دیے فی الارض زمین میں. رواسیا پہاڑ. ان تمیدا تاکہ وہ ہلا نہ دیں یعنی اللہ تمیدا لا محذوف ہے، ٹھیک ہے. ان تمیدا تاکہ وہ ہلا نہ دے بکم تمہیں. وبثا اور پھیلا دیے فیہا اس میں
من کل دابۃ ہر طرح کے جانور، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً کچھ پانی، فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائی فیہا اس میں من کل زوج کریم ہر طرح کی عمدہ قسم، ھذا یہ خلق اللہ اللہ کی پیدائش ہے، فَأَرُونِی پس تم مجھے دکھاؤ ماذا کیا ہے وہ جو خلق الذین پیدا کیا ان لوگوں نے جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا، یا سادہ سا لفظ کا ترجمہ کر لیں، یعنی یہ مفہوماً میں نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ ماذا کیا ہے وہ جو خلق پیدا کیا الذین ان لوگوں نے جو من دونہ اس کے سوا ہے، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے دکھاؤ۔ بل الظالمون بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 34 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 57 نمبر صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز کے اندر حروف مقطعات کو بیان کیا ہے، اور حروف مقطعات کے متعلق ہم پہلے کئی مرتبہ دروس کے اندر بحث کر چکے ہیں، اور یہ بات آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر دی کہ علماء مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور اس کے مفہوم کی کوشش کی ہیں بیان کرنے کی، وہ ساری کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی اور مفہوم ہمیں نہیں بتلایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، الف لام را سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم را سے کیا مراد ہے، یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں کوئی ہمیں اس کے متعلق واضح تفسیر نہیں ملتی، تو اس لیے علماء اس کا جو مفہوم اور ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو، اس سے مقصود کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی حروف مقطعات کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا ہوتا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے چیلنج دینا چاہتے ہیں ان باطل پرست لوگوں کو، ان منکرین قرآن کو جو منزل من اللہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے خود گھڑ کر لوگوں کی طرف لوگوں کو پہنچا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے، آپ کو کسی اور نے یہ قرآن کریم سکھا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر در حقیقت جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی موجود ہیں، مفردات تمہارے پاس بھی موجود ہیں، حروف الہجا تمہارے پاس بھی موجود ہیں، ذرا ان حروف سے کوئی تم ایسا کلام بنا کر لاؤ کہ جس کا معنی اور مفہوم کوئی بیان نہ کر سکے، اور وہ کلام ایسا بھی نہ ہو کہ ٹھیک ہے تم جملہ بنا دو اور معنی اور مفہوم نہ ہو لیکن وہ فصاحت و بلاغت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فصاحت و بلاغت پر مبنی کلام اور اس کا معنی اور مفہوم کوئی بیان نہ کر سکے ہے تو ذرا تم بھی بنا کر لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں بنا سکے، حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بے شمار لوگ اس قسم کے تھے جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اللسان سمجھا کرتے تھے اور بلاغت پر اپنا عبور سمجھا کرتے تھے، کلام پر اپنی قدرتیں سمجھا کرتے تھے، لوگ بھی ان کے کلام کو ایک اہمیت دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اگر کسی بدبخت نے کوشش کی تو اس وقت کے ہی ادباء نے، شعراء نے ان کے کلام کو رد کر دیا
اور ان کے کلام کو رد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم نازل شدہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ نازل نہ ہوا ہوتا تو اس کے اندر بھی وہ اعتراضات لا سکتے تھے۔ اور جتنی بھی آپ اس قرآن مجید کی توضیح تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی عالم نے آج یہ دعویٰ کر لیا ہو کہ میں نے جو تفسیر قرآن مجید کی کر دی وہی حرف آخر نہیں، یہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ایک پہلو کو آپ کے سامنے اشارتاً بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ کی اس طرح گہرائی کے اندر ہم نہیں جا سکتے جو اللہ رب العالمین نے الفاظ بیان کی ہیں۔ فصاحت و بلاغت پر مشتمل یہ کلام، اگر اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو اعراب القرآن کی ایک الگ آپ کو بحث ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ اس کو سمجھنے کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ملے گی۔ اگر آپ آپس میں آیات کی دیکھتے ہیں مطابقت کیا ہے، آپس میں ان کے اندر کیا موافقتیں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ صورتیں کس طرح جڑی ہوئی ہیں، آیتوں کا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑا ہے، یہ ہر ایک چیز یعنی الگ الگ اعتبار سے موجود ہے۔ پھر یہاں پر یہ لفظ ہی کیوں آیا، دوسرا لفظ کیوں نہیں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اس لفظ کے استعمال کرنے کی مثال حکمت کیا ہے، تو اس پر بڑی بڑی بحثیں موجود ہیں۔ تو الغرض اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اوپر لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، اور یہ کیوں ہے، در حقیقت اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ہمارے لیے نصیحت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کے اوپر غور کریں، تدبر کریں، لیدبروا آیاتہ، وہ آیات کے اوپر تدبر کرنا، غور کرنا، اس کی تفہیم حاصل کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تو ہمیں اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارا ابھی آ رہا ہے رمضان المبارک، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے کہ ہم رمضان المبارک سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے قرآن کریم کی تفہیم کی طرف بھی توجہ کی؟ ہم نے توجہ کی کہ اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی ہے؟ تو اب وقت آپ کے پاس موجود ہے، مدارس کا رخ کریں۔ مدارس کے اندر اس وقت دورے ان کے آغاز ہو چکے ہیں، اور علماء مفسرین اس کی قرآن مجید کی توضیح تشریح کے لحاظ سے وہ ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے تفسیر وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، یا پھر خود قرآن مجید کی کوئی تفسیر اپنے سامنے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو اپنی عادت بنائیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کی جانب جائیں، ان سے سوالات کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اس کے اوپر سمجھائیں گے، وہ آپ کو بتلائیں گے اس کا صحیح معنی اور مفہوم۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے اوپر کیا نام ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بات بہرحال چل رہی تھی الف لام میم کے اوپر، یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، یہ در حقیقت وہی آیات آپ ان کو سمجھ لیجئے جو آپ نے سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر پڑھی ہیں۔ کچھ رد و بدل کے ساتھ چیزیں یہاں پر موجود ہیں، کچھ وہاں پر اضافے کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال مضمون وہی ہے جو سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر آپ نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کمال حکمت والی کتاب کی آیات سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سوال بنتا ہے نا کہ یہاں پر کمال جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی اس کا کیا معنی ہے؟ تو ایک تو بات یاد رکھی، الحکیم، اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کی کوئی بات نہ خطا ہے اور نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ ہی کمتر درجے کی ہے، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل و دانش پر مبنی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی اس کے حلال و حرام میں اور نہ ہی اس کے حدود و احکام میں کہ کبھی منسوخ ہوں گے۔ یعنی حکیم بمعنی
کیا ہے؟ محکم، کہ مضبوط کرنے والی آیات، ٹھیک ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کس کی؟ کمال حکمت والی کتاب کی، اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اچھا، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا پڑھا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صرف الکتاب کا لفظ استعمال کیا تھا، غور کریں، وہاں پر صرف لفظ کیا ہے؟ الکتاب کا تھا۔ یہاں پر الکتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت لگا دی الحکیم، ٹھیک ہے۔ تو ادھر لا ریب فیہ تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور ادھر الکتاب الحکیم اللہ رب العالمین نے جملہ بنا دیا۔ ہدن ورحمتن، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا ہدن للمتقین، ہدن صرف ہدایت، یعنی سراسر ہدایت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ رحمتن، کہ یہ کتاب صرف رحمت اور ہدایت نہیں ہے بلکہ سراسر رحمت بھی ہے، للمحسنین، کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ احسان یہ متقین سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، یا دوسرے الفاظ کے اندر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ اگر کوئی ہے تو وہ احسان ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز میں گناہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں پہلے حلال تھیں اب حرام ہو چکی ہیں۔ شراب کا مسئلہ موجود ہے نا، شراب کا ذکر موجود ہے ان آیات کے پیچھے سیاق و سباق کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے وہ چکھ لی، کھا لی، پی لی، ان کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ مومن تھے اور ایمان والے تھے۔ کب؟ اذا متقوا وآمنوا، کہ جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب غور کریں، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان اور عمل صالح۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اذا متقوا، پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، متقی بنتے ہیں، پھر وہی آمنوا وعملوا الصالحات ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہا ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کرا، پھر وہ ایمان لے کر آئے، ثم اتقوا، پھر وہ متقی بنے، پھر وَأَحْسَنُوا، انہوں نے نیکی کی۔ یعنی احسان آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یعنی کہ یہ آخری درجہ ہے۔ اور اس کو آپ حدیث جبریل کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اتدری، کیا آپ جانتے ہیں، مل ایمان، پہلے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ غور کریں، احسان کا سوال تیسرے نمبر پر وہ کرتے ہیں، پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ تو گویا کہ یہ احسان وہ ایک اعلیٰ اور افضل ترین درجہ ہے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی جب بھی تم عبادت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں پھر وہ عبادت ہے، نہیں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، کشادہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک عبادت کی شکل، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایک عبادت کی شکل ہے۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ،
اگر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے کبھی بھی تم اوجھل نہیں ہو، رب العالمین کی نگاہوں کے اندر موجود ہو۔ تو احسان بہرحال یہ آخر درجہ ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور سراسر رحمت ہے، کن کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور احسان کرنے والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے۔ اب پیچھے آپ نے جب یقیمون الصلاۃ پڑھا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا ذکر کر دیا۔ تو یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا؟ نہیں، اقامت صلاۃ سے مراد باجماعت نماز بھی شامل ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شامل ہے، سنت کے ساتھ سنت طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو الغرض اقامت صلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ادھر اللہ نے کہا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ٹھیک ہے، اور ادھر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی جملہ آ سکتا تھا نا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا لفظ ذکر کر کے یہ چیز ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر دی کہ ایمان والے جو ہیں وہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرح یقین کے اندر ان کا کوئی شک ہو۔ اور یاد رکھیے یہ قیامت ہی یہ ایک ہمیں اس بات پر ابھارنے والی چیز ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آخرت ہی، اس کا یقین ہی ہمیں نیکی پر لا کر کھڑا کرے گا، اور اگر ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ آخرت کا یقین ہی ہمیں برائی سے روک سکتا ہے، ظلم زیادتی سے روک سکتا ہے۔ اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو نہ ہی ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور مظلومین کا جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ مظلوم اس بات پر صبر کر لیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو مجھے عدل و انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہم اگر عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو چلے جائیں کہاں پر کس کو ملتا ہے عدل و انصاف؟ آج عدل و انصاف لینے کے لیے آپ کے پاس پہلے لاکھوں کروڑوں پہ ہونے چاہیے، پھر نمبر 2 آپ کے پاس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں بھی مر کھپ جاؤں گا، میرے بعد والی نسل بھی مر کھپ جائے گی، اس کے بعد جا کے شاید مجھے کوئی انصاف ملے اس دنیا کے اندر۔ تو یہ نظام نعوذ باللہ ہمارا بن چکا ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو آخر پھر اس مظلوم کا سہارا کون ہوگا؟ وہ یہی آخرت ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر وہ یقین کے ساتھ صبر کر لیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے اس ظلم کا بدلہ مجھے دلوانا ہے، یہ جو مجھ پر زیادتی ہوئی ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس شخص سے لے کر مجھے دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ چاہے مجھ پر غالب ہے، طاقتور ہے، اپنی وہ طاقت کے غلبے سے، اپنے مال و دولت کے غلبے سے مجھ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دیں گے، اس سے بدلہ لے کر رب العالمین نے دینا ہے۔ اور پھر وہ اتدرون مل مفلس والی حدیث، مفلس کون ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ فرمایا صحابہ کرام نے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ فقیر اور مفلس کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور بہت ساری اس کی نیکیاں ہوں گی، ساتھ میں گناہ بھی لے کر آئے گا، کسی کو گالی گلوچ دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر کیا ظلم و زیادتی، الغرض لوگوں کے حقوق اس کی گردنوں پر موجود ہوں گے، اور لوگوں کے حقوق کے وجہ سے اس کی نیکیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو پہاڑ موجود تھے نیکیوں کے ہیں، وہ جو ایک بڑے ڈھیر موجود تھے نیکیوں کے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اب اس بندے کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہیں، ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو یہ ظلم اور زیادتی دنیا میں کر آیا تھا، اب کیا کریں؟
رب العالمین کہیں گے کہ جتنی ظلم و زیادتی کی ہے اتنے گناہ اٹھا کر اس بندے کے اس بندے کے اوپر لادتے چلے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں نیکیوں کے پہاڑ موجود تھے، ذخائر موجود تھے اس کے پاس، اس نے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے آسمان و زمین کے خلا کو بھرا ہوا تھا اس بندے نے، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، الٹا ان کے بوجھوں کو، ان کے گناہوں کو اپنی گردن کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد رہا ہے اور ان کے بوجھوں کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بار بار اس لیے بیان کیا، ایک تو کفار مکہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا تو تھا نا، تو لیکن آج ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارا آخرت پر یقین ہے یا آخرت کے یقین کے اندر ہم بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامل کامیاب ہونے والے، مکمل طور پر فلاح پانے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ یہی ہیں۔ تو یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ کامیابی کو چاہتا ہے، لیکن اوصاف متقین والے، محسنین والے، مومنین والے ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگتے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر، ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا، دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا پھر میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، ہدایت کے لیے کتاب کو نازل کر دیتا ہوں، قرآن کریم نازل کر دیا، اللہ نے اوصاف بیان کر دیے، اور ساتھ میں بیان کر دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ کامیاب مکمل طور پر یہی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے۔ پھر بھی اگر ہم اس راستے کو نہ اپنائیں اور ہم غیر کامیابی والے راستے کو اپنا لیں اور ہم سمجھے کامیابی کے راستے کو ہم نے اپنا لیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ہدایت کون ہے، ہدایت پر کون ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یعنی مومنین، متقین، محسنین، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستوں کو اپنا لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اب محسنین کے اوصاف اور ان کا انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ان بدبختوں کا، ان بد نصیبوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کرنے والا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ من تبعیضیہ ہے، سب لوگ نہیں، کچھ لوگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے ہیں، من یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، لہون کا لفظی معنی کیا ہے، غافل کر دینا، جیسے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور اسی طرح لہون ہر اس بات یا ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد کی چیز سے غافل کر دے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بد نصیب اور بے توفیق بھی ہے، من یشتری، کہ جو اس طرح رغبت رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے جیسے قیمت خرچ کر کے حاصل کرنے والا پسند کرتا ہو، کس چیز کے بارے میں، لہو الحدیث، ان باتوں کو جو دلوں کو غافل کر دینے والی اور عظیم مقصد سے روک دینے والی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہر حرام کلام، ہر باطل اور ایسے اقوال پر مشتمل ہر ہذیان داخل ہے جو کفر و فسق اور معصیت کی رغبت پیدا کرے، اور وہ اقوال حق کو رد کرنے والے لوگوں کے ہوں جو باطل کے ساتھ بحث کر کے حق کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ کی صورت میں ہوں یا گانے بجانے، شیطان کے باجوں اور غافل کر دینے والی داستانوں اور افسانوں کی صورت میں ہوں، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں، تو لوگوں کی یہ
قسم وہ ہے جو ہدایت والی بات کو چھوڑ کر لہو والی بات خریدتی ہیں۔ یعنی عام طور پر جو لہو الحدیث کی تفسیر بیان کی جاتی ہے نا، اب بات آپ کو سمجھ میں صحیح آ جائے گی کہ لہو الحدیث کی عام طور پر جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے، صرف گانا بجانا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگرچہ گانا بجانا جو ناجائز گانا ہوتا ہے، حرام غنا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن سند کے ساتھ موجود ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ تو یہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، یہ ایک جز انہوں نے بیان کیا ہے، ایک جز انہوں نے بیان کیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف گانا ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو انسان کو اس کے مقصد کی چیز سے غافل کر دے۔ پھر یعنی اس کے اندر ہر حرام کلام آ جائے گا، ہر باطل قول آ جائے گا، ٹھیک ہے، جو کفر، فسق، عصیان، معصیت پر مبنی ہو، اس کی طرف رغبت پیدا کرنے والا ہو، یا حق بات کو رد کرنے والی جو اقوال ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ الغرض، غیبت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہیں، آ جائیں گی۔ ایک اور چیز یہاں پر اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں، سمجھ لیں کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ کون سے گانے بجانے والے ہیں؟ کیا جو مسلم ہیں وہ بھی، یا صرف کافر ہی مراد ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس آیت کا مصداق، ٹھیک ہے، ایسے گانے بجانے والے ہوں گے جو دین سے روکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنانے والے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو تکبر سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ یہ تین اوصاف اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان کیے۔ تو یہ اگر کسی کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کفار کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا عذاب مہین، کہ رسوا کرنے والا عذاب کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ مسلمان کو جو ہونے والا عذاب ہے وہ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا جو اس نے گناہ کیا۔ ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور ممکن بھی نہیں ہے انکار کرنے والا، کہ مسلمان کہلانے والے لوگ جو حرام عشقیہ گانے بجانے کو اپنا پیشہ یا انہوں نے شغل بنا لیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں بدترین نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی آیات کو سن کر ان کے ساتھ ان کا رویہ بھی بعینی ہی وہی ہوتا ہے جو ان آیات میں مذکور ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مولوی بیچارے کا قصور کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیات سناتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صرف نام کے مسلمان ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کے انکار اور ان سے استکبار اور ان کو مذاق بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمانی کے دعوے پر اصرار قیامت کے دن ان کے کسی بھی کام میں نہیں آئے گا۔ تو افسوس یہ ہے کہ اس وقت یہ بیماری پوری طرح امت مسلمہ میں پھیل چکی ہے۔ آج ہمارے پاس، پہلے تو چلو ریڈیو ہوتا تھا، کسی کسی گھر میں ہوتا تھا، ٹیلی ویژن کسی کسی گھر کے اندر ہوتا تھا، موبائل فون اب ہر ایک بندے کے پاس، گھر میں نہیں، اب ہر ایک بندے کے پاس، گھر کے ہر فرد کے پاس موجود، پھر انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس موجود۔ یعنی ہر ذریعے سے اگر کفار ہم پر اپنا تسلط قائم کر سکے ہیں تو وہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کو واضح طور پر ہم بے حیائی پر نہیں لا سکتے تھے، اس انداز کے اندر ان کو لے کر آؤ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس راستے پر آ جائیں۔ اور آج فخریہ انداز کے اندر جو لوگ اس پیشہ سے منسلک ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ فخر کرتے ہیں، ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ ان کو میراثی کہتے تھے، کنجر کہتے تھے، لوگ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج یہ کیا بن چکے ہیں؟ معزز شخصیات بن چکے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ ان سے کیا نام ہے آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں،
ایک مقام لوگوں نے دے دیا، ان کو ایک اہمیت دے دی، اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ اور وہ تو تھا اب تو ہر گھر کے اندر موجود ماں اور بیٹی وہ اس کام کے اندر مصروف ہو چکی ہے، لڑکے اس کاموں کے اندر، نوجوان نسل اس کاموں کے اندر چلی گئی۔ کیا ہے؟ گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ ناچ گانے والی چیزیں شیئر کرتے ہیں، ایسی بیہودہ آپ اٹھا کر مواد دیکھ لیجئے، بھرا پڑا ہے، اور کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ وہ تو سنگر بنتے تھے نا، جا کر وہ گانے گاتے تھے، بڑی ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس وقت، اگر کوئی فلم ڈرامے بنانے ہوں بڑے ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ اب تو گھر بیٹھے آپ فلمیں بناتے پھریں، گھر بیٹھے آپ گانے گا لیں، گھر بیٹھے آپ اپنے ساتھ، یہ ایک ایسی چیز آج ہم نے اپنے ساتھ لگا لی، اور جو خاندان، جو گھر اس طرح کے کاموں کے اندر موجود ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے فخری انداز کے اندر، جی کیا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں میری بیٹی نے یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو، کھولو، پڑھو، کھولو، اس کو سبسکرائب کرو، اس کی ہر حرکات تمہاری نظروں کے سامنے ہوگی، جب بھی وہ کرے گی تمہارے سامنے آئے گی۔ فیملی ولاگ بنانا لوگوں نے شروع کر دیے، بیویاں اس کے اندر آ رہی ہیں، ہر حرکت اس کے اندر، آپ یوں کہہ لیجئے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر وہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو بھی شرم حیا نہیں آ رہی ہوتی، اور نہ دیکھنے والوں کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں شیطان نے ایک انداز کے اندر آ کے ہمیں اس طرح گھیرا، کافر کو پتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر اگر مسلمان ہمارے خلاف صف آ رہا ہو، ہم اس کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں تو اس طرح ہم ان کو شکست دیں۔ اور یہ جو کرونا کی بیماری آئی تھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس کو ہم دوسرے تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے ذریعے سے ہر گھر کے اندر یہ نیٹ ہر گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ کیوں؟ جی آن لائن آپ کی تعلیم کا بچوں کا مسئلہ ہے۔ جس گھر کے اندر موبائل نہیں تھا انہوں نے کہا کہ موبائل لیں، ضرور لیں، آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے کمپیوٹر لیں، لیپ ٹاپ لیں، یعنی ہر بچہ، ظاہر ہے ہر گھر کے اندر 2-3 بچے، اب ہر ایک کا ٹائم الگ الگ، آپ کی مجبوریاں، ان مجبوریوں کے ذریعے سے گھروں میں نیٹ کا آنا، ان چیزوں کا آنا، پھر ہر ایک کی پہنچ کے اندر یہ چیزیں ہو جانا، یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ساتھ معاملات ہو گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور ہم انہی کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ پیسے دے کر، قیمتیں دے کر وہ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بندہ یاد رکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، میں بتلا رہا ہوں کہ آج ہم نے قرآن کریم جو روح تھی، غذا تھی جسم کی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے گانے کو، موسیقی کو اپنی روح کی غذا قرار دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ نام تبدیل کریں گے۔ ابو مالک اشعری، ٹھیک ہے، یا پھر ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، فرمایا میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرم گاہ کو، یعنی زنا کو، اور ریشم اور شراب اور باجوں کو حلال کریں گے۔ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَارِحَةٍ لَهُمْ، اور فرمایا کہ کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، ان کے پاس فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کہ کل آنا، تو رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا اور وہ پہاڑ ان پر گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت، یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، اس کے اندر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا اصل نام کے بجائے اور رکھ لیں گے، اس کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اور اگر آج ہم غور کریں، کیا ہم نے نام تبدیل نہیں کر دیے؟ آپ شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا لیں گے تو کیا وہ شراب
آب زمزم کے اندر تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیزیں آپ یہ گانے بجانے والے آلات کو آپ ان کو کچھ اور نام دے دیں گے تو کیا یہ حلال ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یعنی ہر اس چیز سے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمیں مقصد حیات سے دور کر دے۔ پھر وہ آپ کا کھیل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کا وقت اذان ہو گئی، آپ کھیل کے اندر موجود ہے، کھیل کھیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ لہو الحدیث ہو جائے گا۔ اگر آپ کاروبار کے اندر موجود ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہی، یہ کاروبار آپ کا لہو ہو جائے گا۔ الغرض ہر چیز جو آپ کو مقصد حیات سے دور لے جائے، دور کر دے، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ اگرچہ یہ بعض مفسرین اس کا ایک خاص یعنی شخص کا نام لیتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ کہ یہ عموم ہے، ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک سکے۔ بغیر علم، علم کے بغیر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو روکتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں آج لوگ دین کو سننا پسند نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے، تقاریر ہیں، وعظ و نصیحت سننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ریلز کے نام پر، یہ کیا نام ہے، ٹک ٹاک کے نام پر یہ چیزیں بڑی اچھی طرح آسانی کے ساتھ ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کی یہ ڈرامے فلمیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس میں ہمارے لیے کوئی مطلب کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ لہو الحدیث کا باعث تو نہیں ہمارے لیے بن رہا۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کأن لم یسمعها، اللہ کہتے ہیں ایسی کیفیت بنا لیتا ہے گویا کہ اس کے کانوں میں آواز ہی نہیں آئی، اس نے سنی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے جو کانوں میں نا بوجھ پڑا ہوا ہے، اب وہ اس کی وجہ سے اندر آواز جا ہی نہیں رہی ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بشارت سنا دو دردناک عذاب کی۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا لفظ استعمال کیا؟ فبشرہ، بشارت سنا دیں، بشارت۔ حالانکہ بشارت کا جو لفظ ہے وہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ خوشخبری کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان کو بشارت سنا دیں مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ تو یہاں پر بھی لفظ بشارت استعمال ہوا ہے۔ اب سمجھنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کفار کے لیے بھی۔ اب جو اہل ایمان کے لیے وہ تو حقیقی طور پر بشارت ہے کہ واقعی ہمیں یہ مقام، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو یہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا، یہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو۔ حالانکہ خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ میں بیان کیا کہ وہ اسی دھوکے میں پڑے رہیں کہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ دھمکی کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظ بشارت ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کا ذکر کیا کہ یعنی جو لہو الحدیث کے خریدار نہیں بنتے، ٹھیک ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہیں، باغات ہیں جس میں نعمت ہی نعمت ہوگی۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا باغ نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، جس میں کوئی رنج اور غم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت کا باغ ایسا باغ ہے ہر قسم کی تکلیف سے، زحمت سے، رنج و غم سے بالکل پاک ہے، کوئی ادھر غم شم کچھ نہیں ہے۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اہل ایمان ان کے اوصاف بیان کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث جو خریدنے والے لوگ ہیں، اس کے جو خریدار ہیں، ان کی جزا کو ذکر کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمان والوں کا اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا اور ان کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ غور کرنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلے بھی مومنین کے سامنے ایک راستہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد برے لوگوں کا راستہ رکھا، پھر دوبارہ اچھے لوگوں کا راستہ، یعنی کہ دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے خیر کے راستے بیان کر دیے تاکہ انسان درمیان والے راستے کو چھوڑے اور دونوں راستوں کو اختیار کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مومنین کا راستہ ہے، جو ان کے اوصاف ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صلہ دینا ہے، اجر دینا، اس راستے پر آ جائے اور اسی کے اندر اس کی کامیابی ہے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کہتے ہیں یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں دوں گا، یہ وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے سچا وعدہ ہے، کسی ایرے غیرے کی طرف سے وعدہ نہیں ہے کہ جس کے وعدے جیسے الیکشن والے ہم سے وعدے کر کے ووٹ ہم سے لے جاتے ہیں اور دیتے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے نعوذ باللہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین لا یخلف المیعاد، وہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعد اللہ حقا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو ثابت کرنے کے لیے حقا، مزید یقین دلانے کے لیے لفظ حقا لگا دیا کہ اللہ کا وعدہ حقیقی ہے، سچا ہے اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس یقین کو، یاد دہانی کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کر دی کہ العزیز، کہ وہ سب پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی قوت اسے وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتی، اور الحکیم، وہ کمال حکمت والا ہے، اس نے یہ وعدہ اندھا دھند نہیں کر دیا، بے موقع نہیں کر دیا، بلکہ حکمت کے مطابق اس نے یہ وعدہ کیا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور حکمت کی چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے اپنی توحید کو اجاگر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا اصل اور موضوع یہی بنیادی موضوع توحید موضوع ہے۔ فرمایا خلق السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے۔ ترونہا، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، تمہیں نظر آ رہے ہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ وہ پہاڑ زمین کو ہلنے نہ دیں، وگرنہ کیا ہوتا، جس طرف بوجھ زیادہ ہوتا، وزن زیادہ ہوتا تو دوسری سائڈ ادھر ہو جاتی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر طرح کی مخلوق اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پھیلا دی، یعنی ہر طرح کی مخلوق سے مراد کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا اس زمین کے اندر رکھ دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو بھی نازل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی ضرورت ہے پانی۔ بارشیں ابھی نہیں ہو رہی تھی، پچھلے دن اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی۔ ٹھیک ہے، نہیں تھی، ہم لوگ کتنے پریشان تھے۔ وہ علاقے والے خاص طور پہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ جن لوگوں کا انحصار ہی ان بارشوں پر تھا، ان کی حالتوں کو ذرا دیکھیں۔ وہ انزلنا من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش ہمیں دے دی، پانی نازل کیا۔ فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی عمدہ قسم اگا دی، جوڑے جوڑے اللہ رب العالمین نے اگائے۔ اور اس کی اگر تفسیر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سائنس کا بھی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، سائنس بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جوڑا موجود ہے۔ ھذا خلق اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ ستونوں کے بغیر بلند آسمان، زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ اور اس میں پھیلے ہوئے جانور، آسمان سے اترنے والا پانی، اس کے ساتھ زمین سے پیدا ہونے والی ہر عمدہ اور نفیس قسم کی چیزیں، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب مجھے وہ چیزیں دکھاؤ جو اس کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین کو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے عبادت کرنے کی؟ اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ تو اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل میں یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ ظالم ہیں، اور ظالم بھی ایسے جو واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، شرک کی ظلمت اور اندھیرے میں انہیں سیدھا راستہ سوجتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو واضح طور پر غلط اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی مقامات میں اس بات کو بار بار بطور
دلیل کے پیش کیا ہے کہ جب پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ کفار بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب خالق میں ہی ہوں اور تم کوئی چیز مجھے دکھا بھی نہیں سکتے کہ جو پیدا کی گئی ہو، تو پھر تم اللہ رب العالمین کے سوا کیوں عبادتیں کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بچا لو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔